اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ جڑے علماء تشریف لیا رہے ہیں انہوں نے گاہ بٹھاؤ یا ایسا کوئی جگہ بٹھاؤ۔ جڑا دوپہر کا برنچ ہے یہ سادات کرام اور علماء کرام واسطے نے۔ معذرت اللہ جو دوست بیٹھے ہیں وہ ایسے سامنے تشریف لے آؤ، بڑی مہربانی، بہت مہربانی ہے سامنے تشریف لے آؤ، جگہ کافی یہ کپڑا جڑا یہ سادات کرام اور علماء کرام واسطے بڑی مہربانی معذرت دے گا۔ میرے تمام بھائی کے صدر احترام علماء ذی احتشام سادات کرام اور تمام مہمانان گرامی قدر دور و نزدیک سے اللہ تعالیٰ کے گھر میں حاضر ہونے والے تمام مہمانان ذی قدر، رب کریم جن دوست احباب میں شہزاد احمد سبحان صاحب، زاہد بھائی اور باقی جتنے دوست احباب ہیں، نعیم صاحب، اس مسجد کی انتظامیہ جن کی محنت اور کاوش سے صوفی محمد اعجاز قادری صاحب، جن کی محنت اور کاوش سے میں اور آپ یہاں آج اکٹھے ہوئے ہیں، رب کریم ان کی محنت کو میرا اور آپ کا آنا یہاں گفتگو کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج کی اس نشست میں جو دونوں خطاب ہوں گے اس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اصل بنیادی چیز کو سمجھا جائے، یعنی یہ جو تحفظ ختمی نبوت کا موضوع ہے یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن اس کو جو لبرلز ہیں یا جو غیر سنجیدہ لوگ ہیں وہ اس کو صرف جوش اور نعرے کی بنیاد نہ سمجھیں کہ شاید یہ جوش اور نعرے کی بنیاد ہے۔ یا سب بھائی اس کی آواز کو بالکل صاف کریں اور تھوڑی سی بیس کو کھولیں، یہ ایکو شیکو بند کریں اور آواز کھول دیں اس کی۔ مجھے جس موضوع کا انتخاب میرے لیے کیا گیا ہے، مجھے حکم کیا گیا ہے، ہم انشاءاللہ العزیز مختصر وقت میں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اس بات کو آپ پہلے بھی علماء سے سن چکے ہیں، آج ہم اس باتوں کو چیزوں کو دہرائیں گے کہ یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جو اصحاب رسول کے لیے اپنی جانوں سے بڑھ کے قیمتی تھا۔ ہم تو 1000 سال کے بعد آنے والے لوگ، بلکہ 1000 سال سے بھی اوپر ہو گیا، 1400 سال کے بعد آنے والے ہم لوگ اللہ تعالیٰ کا لاکھ مرتبہ شکر ہے کہ ہمارے مالک، ہمارے خالق نے ہمارے دلوں میں وہ جذبہ قائم رکھا، اور رب کریم مرتے دم تک میرے اور آپ کے دل میں اپنے آقا سے محبت ہمیشہ ایسے ہی مزین فرمائے۔ لیکن چونکہ ہم نے چیزوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور رسول دو جہاں سرور انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصحاب سے لی ہے، تو جو عقیدہ ختم نبوت ہے اس کو بھی ہم نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصحاب سے سیکھا ہے، حضور کی ذات سے اور حضور کے اصحاب سے ہم نے یہ سیکھا ہے کہ اس مسئلے پہ پہلا کیسے دیا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ رب کریم نے اپنے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے جو کہ خود فرمایا ہوا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ،
ہمارے پاک نبی کا ذکر کسی خطے، کسی قوم، کسی نسل، لوگوں، گروہ، جماعت، تنظیم کا محتاج نہیں ہے، بلکہ ہر انسان کے لیے فخر کی بات ہے کہ وہ اس میں حصہ ڈالتا ہے۔ حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کو رب کریم نے انبیاء اور اپنے انبیاء و رسل کا سردار بنا کر بھیجا، اور حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو نبوت و رسالت کا تاج عطا فرمایا، وہ خاتم النبیین والی دستار حضور کو عطا فرمائی گئی کہ حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ بلا شاہ صاحب نے استقبال کرو۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علی ربی اللہ علی حضور پیر سید احسان محمد علی شاہ صاحب دعوت برکت والی مجھے تشریف لے کے آئے۔ ساری سیرہ دار اسی دیر سے تھک رہی ہے، خوش آمدید۔ ایک تو کائنات کے خالق نے کلام مجید فرقان حمید میں اپنی لا ریب کتاب میں اعلان برحق فرما دیا کہ میں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو نبی و رسول بنا کے بھیجا ہے، تو آپ کو خاتم النبیین بنا کے بھیجا ہے۔ دوسرا، اللہ کے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان حق سے اس کا اعلان بھی فرما دیا کہ میں نبی برحق اور آخری نبی بن کر آیا ہوں، کیونکہ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو رب کریم نے جو شان عظمتیں، رفتیں اور بلندیاں عطا فرمائیں، وہ آپ کو ہی عطا فرمائیں، نہ آپ سے پہلے عطا فرمائیں نہ آپ کے بعد عطا فرمائیں۔ تین شعر ہم پڑھتے ہیں اور اپنی بات کو شروع کرتے ہیں۔ کائنات کا خالق مجھے اور آپ سب کو مرد دم تک حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی میں رکھے، اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ مجھے اور آپ کو زندگی اور موت عطا فرمائے۔ خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی بعدی۔ اپنے آہستہ آہستہ کہنا ہے، جوش الحمدللہ آپ نے دکھایا ہے، ابھی آپ نے آہستہ آہستہ کہنا ہے، جملے کے آخر میں لا نبی بعدی آنا ہے۔ خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی بعدی، یہ سب نے ساتھ مل کے کہنا ہے۔ کیا کہنا ہے؟ اس کو دہرا لیں ایک دفعہ۔ خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی بعدی۔ ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی، لا نبی بعدی۔ تھے اصول جتنے ان کے ہر سخن میں نظم ہو گئے، دین کے سارے رستے آپ تک پہنچ کر ختم ہو گئے، ذات حرف آخر بات انفرادی، لا نبی بعدی۔ ان کے بعد ان کا مرتبہ کوئی بھی پائے گا نہ لوگوں، ان کے بعد ان کا مرتبہ کوئی بھی پائے گا نہ لوگوں، ذلی یا بروزی اب کوئی پیغمبر آئے گا نہ لوگوں، آپ نے یہ کہہ کر مہر ہی لگا دی، لا نبی بعدی۔ کائنات کے خالق نے میرے اور آپ کے آقا، نبیوں کے سردار، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، تاج الانبیاء، امام الانبیاء، فخر بنی آدم، حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ کو عزتیں، عظمتیں، رفعتیں اور وہ انعامات عطا فرمائی جو آپ سے پہلے اور آپ کے بعد کسی کو عطا نہ فرمائی۔
صحیح بخاری شریف میں حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک کو روایت کیا گیا. حدیث کا نمبر ہے 335. اللہ کے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اوتی تو خمسا لم یؤتہن احد قبلی. اللہ تعالیٰ نے 5 چیزیں مجھے ایسی عطا فرمائی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو عطا نہیں فرمائی. نصرت بالرعب مسیرۃ شہر. اللہ تعالیٰ نے 1 مہینے کی مسافت تک میرے رعب کو طاری فرمایا ہے. وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا. رب کریم نے میری وجہ سے زمین کو پاک فرما دیا ہے. فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِّنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ. جو بھی میرا امتی جہاں کہیں بھی نماز کا وقت اسے آ جائے تو وہ وہیں پہ نماز ادا کر سکتا ہے. فَلْيُصَلِّ. وَأُحِلَّتْ لِيَ الْمَغَانِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي. کائنات کے خالق نے صرف میرے لیے مال غنیمت کو حلال فرمایا ہے، مجھ سے پہلے یہ حلال نہیں تھا. وَأُوتِيتُ الشَّفَاعَةَ. اور کائنات کے خالق نے شفاعت کا صحرا بھی مجھے ہی عطا فرمایا ہے. وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً. ہر نبی صرف اپنی قوم کا نبی بن کر آیا. وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً. میں ساری انسانیت کا نبی و رسول بن کے آیا. بخاری شریف کی اس حدیث پاک سے یہ بات بالکل واضح ہوئی کہ رب کریم نے ہمارے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وہ عطا فرمایا جو پہلے کسی کو عطا نہیں فرمایا. صحیح بخاری اور مسند احمد بن حنبل میں یہ الفاظ دونوں جگہ نقل کیے گئے ہیں. صحیح بخاری شریف میں تو جو کہ 10 دفعہ اس حدیث پاک کو روایت کیا گیا ہے کہ نبی دو جہاں سرور انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اوتی تو مفاتیح خزائن الارض. رب کریم نے زمین کے خزانوں کی چابیاں بھی مجھے عطا فرمائی ہیں. زمین کے خزانے کی چابیاں کس کے پاس ہیں؟ ہمارے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس. صحیح بخاری شریف میں آتا حضور نے فرمایا بعثت بجوامع الکلم. مجھے جوامع کلم عطا فرمایا گیا، یعنی گفتگو کا ڈھنگ رب کریم نے مجھے عطا فرمایا ہے. حضور فرماتے ہیں میں سمندروں کو کوزے میں بند کرنا جانتا ہوں. یعنی جو بات آپ 10 جلدوں میں لکھ کر لوگوں کو سمجھائیں، اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے 2 لفظوں میں سمجھا دیتے ہیں. حضور فرمایا رب کریم نے مجھے جوامع الکلم عطا فرمائے ہیں. پھر حضور نے فرمایا انا نائم. میں سویا ہوا تھا تو مجھے رب کریم کی طرف سے اوتیت بمقالد الدنیا ومفاتیح الخزائن الارض فوضعت فی یدی. اللہ کی طرف سے مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں میرے ہاتھ میں دے دی گئی. تو زمین کے خزانوں کی چابیاں ہمارے نبی کے پاس ہیں، زمین کی سرداریاں ہمارے نبی کے پاس ہیں. بلکہ اللہ کے پاک نبی نے فرمایا انا سید الناس یوم القیامہ. حشر کے میدان میں بھی لوگوں کا سردار میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی ہوں گا. ان واضح احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رب کریم نے دنیا و آخرت میں جن کو سرداریاں عطا فرمائیں، عزتیں عطا فرمائیں، شرف حسب نسب عطا فرمائے، رفتیں اور بلندیاں عطا فرمائیں، وہ ہمارے پاک نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے. جامع ترمذی کی 3 حدیثیں سماعت فرمائیے تاکہ آپ کا دل ٹھنڈا ہو جائے اور سینہ چوڑا ہو جائے. اللہ کے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا حشر کی بات میں اس لیے کرنے لگا ہوں کہ دنیا میں لوگوں کا یہ حال ہے کہ کوئی چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کا مالک بنا نہیں اور اس کا دماغ پھرا نہیں. کسی کو چھوٹی سی سیٹ مل گیا، کوئی چھوٹا سا عہدہ مل گیا، اس کا دماغ پھر جاتا ہے کہ میں کوئی فرعون اعظم بن گیا ہوں. یہ جو اسود انسی تھا، جھوٹا کذاب شخص جس نے مسلمہ کذاب سے پہلے نبوت کا دعویٰ کیا جھوٹا، یہ جو صنعاء شہر ہے یمن کے قریب، اس نے اس کے اوپر قبضہ کیا اور اس پہ اس کی حکمرانی شروع ہوئی. تو اس کے دماغ میں آیا جی کہ میں نبوت کا دعویٰ کر دوں. کیا کر دوں جی؟ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ شاید آپ سے گزارش کی تھی کہ ہارون الرشید کے زمانے میں اسے کہا گیا کہ مصر
اس وقت وہ سمجھیں ایک صوبہ تھا، اب تو وہ ایک شہر ہے، ملک ہے۔ تو اسے کہا گیا جی کہ کوئی گورنر وہاں بھیجنا ہے، گورنر تبدیل کرنا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میرے غلاموں میں سے جو سب سے کم تر غلام ہے اس کو ڈھونڈ کے لاؤ۔ ایک غلام کو لایا گیا، اس نے کہا جی جاؤ، میں نے تمہیں مصر کا گورنر بنا دیا۔ لوگ بڑے حیران ہوئے اور اسے کہا کہ یہ کیسے ہو گیا کہ ایک غلام کو تم نے مصر کا گورنر بنا دیا۔ تو اس نے کہا میں دنیا کو بتلانا چاہتا ہوں کہ جس زمین کے ٹکڑے پہ غرور کر کے، جس زمین کے ٹکڑے پہ غرور کر کے فرعون خود کو خدا سمجھ بیٹھا تھا، میں دنیا کو بتلانا چاہتا ہوں کہ یہ نبی کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کی ٹھوکر پہ پڑا ہے۔ یعنی جس چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں پہ کسی کی حکمرانی آئی اور وہ سمجھا کہ میں پتہ نہیں کیا بلا اور یہ بن گیا۔ اسود انسی کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ تو ساری زمین پہ آپ اور میں جانتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق ایک وقت میں اکٹھی نہیں ہوئی، ہزاروں کروڑوں انسان پہلے آئے چلے گئے، اب ہیں پھر نہیں ہوں گے، پھر اور آئیں گے، تو لوگ آ جا رہے ہیں۔ حشر کا میدان وہ ہے کہ جس میدان میں اولین آخرین رب کی ساری مخلوق حشر کے میدان میں اکٹھی ہوگی، وہ جن ہوں، وہ انسان ہوں، وہ چرند پرند ہوں، وہ حشرات ہوں، سارے وہاں اکٹھے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے جی؟ تو تین حدیث مبارکہ سنی اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تینوں ہی میں ترمذی سے پڑھوں گا۔ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا اول الناس خروجا اذا بعثوا وانا قائدهم اذا وفدوا وانا خطیبهم اذا انصتوا وانا مبشرهم اذا آیسوا۔ حضور نے فرمایا جب لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے تو سب سے پہلے جو حشر کے میدان میں رب کے بارگاہ میں حاضر ہوگا وہ میں ہوں گا۔ جب سارے چپ ہوں گے، حضور نے فرمایا اس وقت خطاب میں کروں گا۔ پھر حضور کا خطاب ہے۔ جب معراج کی رات بیت المقدس میں سارے انبیاء نے خطابات فرمائے اور آخری خصوصی خطاب نبیوں کے سردار نے فرمایا، اللہ کے پاک نبی فرماتے ہیں جب میں نے خطاب مکمل کیا نا تو سب سے پہلے جد الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے اٹھ کر میری پیشانی پہ بوسہ دے کر کہا، اے نبی صالح، اے میرے پیارے بیٹے محمد، تم نے خطاب بڑا عظیم شان کیا ہے۔ یعنی میرا نبی وہ ہے جو رب کے نبیوں رسولوں کے مجمع میں خطاب کرے تو جد الانبیاء کھڑے ہو کر کہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خطاب تم پہ بس ہے۔ حضور نے فرمایا جب حشر کے میدان میں سارے خاموش ہوں گے اس وقت خطاب میں کروں گا۔ انا مبشرہم اذا یئسوا، جب سارے پریشان ہوں گے اس وقت بشارتیں میں دوں گا۔ وَأَنَا مُشَفِّعُهُمْ إِذَا حُبِسُوا، جب سارے رک جائیں گے، روک دیے جائیں گے اس وقت سب سے پہلے شفاعت میں کروں گا۔ الکرامۃ والمفاتیح یومئذ بیدی، اللہ کے نبی نے فرمایا اس وقت بھی چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی، اس وقت بھی عزتوں کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی۔ 70,000 جنت کے نور کے غلمان بنے ہوئے وہ نوری بچے میرے گرد طواف کر رہے ہوں گے۔ یہ میرے مصطفیٰ کریم کی شان ہے۔ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا حبیب اللہ ولا فخر، میں اللہ کا حبیب ہوں، مجھے اس پہ فخر نہیں ہے۔ انا اول شافع و انا اول مشفع، میں ہی سب سے پہلے شفاعت کروں گا اور سب سے پہلے جس کی شفاعت قبول کی جائے گی وہ میں ہی ہوں گا۔ پھر مصطفیٰ کریم جان رحمت نے فرمایا، انا حامل لواء الحمد یوم القیامہ، حشر کے میدان میں جو سب سے اونچا جھنڈا پکڑے گا وہ میں محمد مصطفیٰ کی ذات ہوگی۔ ما من نبی جن آدم وان سواؤ الا تحت لوائی، فرمایا میرا جھنڈا اتنا وسیع ہوگا کہ آدم سے لے کے عیسیٰ ابن مریم تک اللہ کے سارے نبی میرے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوں گے۔ بھئی ایسا کوئی نبی ہے؟
بھی نہیں ہے۔ اللہ کے پاک نبی نے فرمایا انا اولو من یحرک ہلک الجنت فیفتح اللہ لی فیدخلنیہا۔ حضور نے فرمایا سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھولوں گا، سب سے پہلے جنت کے دروازے کو میں دستک دوں گا، میرا رب میرے لیے جنت کا دروازہ کھولے گا، اور مجھے سب سے پہلے حکم ہوگا اس جنت میں جو پہلا قدم جائے گا وہ محمد عربی کا جائے گا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بھئی بات یہ ہے کہ جس کی سرداریاں اور حکم زمین پر بھی نافذ ہو، جس کی سرداریاں حشر کے میدان میں بھی نافذ ہوں، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جب میرا مقام محمود کا منبر لگ جائے گا تو مجھے چابیاں دی جائیں گی، اے پیارے مصطفیٰ کریم یہ چابیاں ہیں جنت کی، یہ چابیاں ہیں دوزخ کی، جسے چاہو جنت بھیج دو، جسے چاہے دوزخ بھیج دو۔ جب اتنا عظیم، جب اتنا جلیل اور اتنا رفتوں اور بلندوں والا نبی رب نے ہمیں عطا فرمایا ہے تو پھر اللہ کی عزت کی قسم ہے ہم سینہ چوڑا کر کے کہتے ہیں کوئی 24 25 30 کانے دجال بھی آ جائیں ہمارے وہ ٹھوکر پہ ہیں، ہم تو یہی کہیں گے لپیٹ کر چھاپر میں ڈال کر اپنے کانے اس کذاب دجال قادیانی کو اٹھا کر لے جاؤ، اس جیسے تو نالیوں میں رلتے کیڑے ہم نے بڑے دیکھے ہیں، میرا مصطفیٰ زندہ باد ہے۔ ایک حدیث پاک سنیں، ابھی دو سے بھی سن لیں، آپ نے بارہا سنی ہوگی، ہم صرف یہ بتانا چاہتے ہیں اپنے بچوں کو، نوجوانوں کو، آج کے معاشرے میں جو بچے سوشل میڈیا کی وجہ سے ادھر ادھر کی پکڑ دکڑ کرتے ہیں اور ان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ کیا چیزیں اٹھانی ہے اور کیا چھوڑنی ہے، ہم یہ حدیث صحیحہ سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ زمین کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے حکمرانی ہمارے نبی کو عطا فرمائی ہے، حشر کے میدان میں بھی سرداریاں اللہ نے ہمارے نبی کو عطا فرمائی، جنت میں بھی سرداریاں اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاک نبی کو عطا فرمائی۔ حبیب کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، سن نبی داؤد کی یہ صحیح حدیث ہے، حضور نے فرمایا ان ربی زوالی الارض فرأیت مشارقها ومغاربها وان ملک امتی سیبلغ ما زوی لی منها۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے زمین کے مشرق و مغرب کو سمیٹ کر میرے سامنے کر دیا۔ کیا کر دیا جی؟ آپ نے توجہ کس طرف رکھنی ہے؟ یہ سارے وہ پانی دی بوتل وکھن دے، کی وکھن دے؟ پانی دی بوتل ہے حضور، آخو سبحان اللہ، لنگر بعد چ تو کئی حیران ہونے دے شہزاد صاحب کہ لنگر کھڑے شروع ہو گیا ہے، آخو سبحان اللہ۔ آپ نے توجہ کس طرف رکھنی ہے؟ میری طرف رکھنی ہے، بڑی مہربانی۔ جب میں یہاں بیٹھا ہوں، جب میں یہاں بیٹھ جاؤں گا خطاب مکمل ہو جائے گا، پھر آپ نے ادھر توجہ کا لینی ہے۔ توجہ کس طرف کرنی ہے جی؟ اب ایک دفعہ کہیں، اب میری طرف دیکھیں جی، صحیح حدیث میں نے پیش کی ہے، اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب کریم نے زمین کو سمیٹ کر میرے سامنے پیش کیا، زمین کو سمیٹ کر میرے سامنے پیش کیا۔ فرأیت مشارقها و مغاربها، میں نے زمین کے مشرق و مغرب کو دیکھ لیا۔ اب اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے زمین کے مشرق و مغرب کو دیکھ لیا، اور جہاں جہاں زمین کے جس جس ٹکڑے اور حصے کو میں نے دیکھ لیا، اللہ تعالیٰ میری امت کو وہاں تک بادشاہیاں عطا فرمائے گا، وہاں تک بادشاہیاں عطا فرمائے گا۔ المستدرک للحاکم میں امام حاکم نے ایک صحیح حدیث پیش کی ہے کہ جناب سیدنا اللہ کے پیارے نبی داؤد علی نبینا
वसल्लम ने अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ की, पाक परवरदिगार, अस्माउ नासा, मैं लोगों को सुनता हूँ कि वो रब्बे इब्राहीम रब्बे इसहाक और रब्बे इब्राहीम रब्बे इसहाक पुकारते हैं। तो मेरी तमन्ना है कि लोग रब्बे दाऊद भी पुकारा करें। क्या जी? हुजूर, बहुत बड़ा एजाज़ है कि कायनात का खालिक अपने इसमें गिरामी और सिफाती नाम को अपने किसी नबी के साथ जोड़े। कलाम मजीद फुरकान हमीद में हमारे रब ने, किसके जी? हमारे रब ने अपने पाक कलाम में सिर्फ एक नबी हैं जिनके साथ अपने सिफाती नाम को जोड़ के कसम उठाई है। आपको याद होगा रब करीम फरमाता, फला व रब्बे का, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस रब की कसम जो तुम्हारा रब है, उस जो तुम्हारा रब है। ये एजाज़ अल्लाह ताला ने हमारे पाक नबी को अता फरमाया। तो हज़रत सैयदना दाऊद अला नबी जना वसल्लम ने अर्ज़ की, पाक परवरदिगार, अस्माउ नासा यक़ूलूना, मैं लोगों को सुनता हूँ कि वो ये कहते हैं रब्बे इब्राहीम रब्बे इसहाक। तो मेरी ये दुआ है, तेरी बारगाह में अर्ज़ है कि लोग रब्बे दाऊद भी कहा करें। तो कायनात के खालिक ने फरमाया, प्यारे दाऊद, इब्राहीम ने जो आज़माइशें, जिन आज़माइशों से इब्राहीम गुजरे हैं ना, उन आज़माइशों से तुम नहीं गुजरे। जितनी आज़माइशें हज़रत इब्राहीम पे आई हैं, भाई अल्लाह के बंदो, बाकी आज़माइशों तो एक तरफ, अपने एक अकलौते बेटे को अपने हाथों से ज़िबा करने के लिए तैयार हो जाना, इसकी मिसल नहीं मिलती। तो फरमाया, प्यारे दाऊद, जितनी आज़माइशें हज़रत इब्राहीम जितनी आज़माइशों से गुज़रे हैं, उनसे तुम नहीं गुज़रे, लिहाजा रब्बे इब्राहीम पुकारा ही जाएगा, रब्बे इब्राहीम पुकारा ही जाएगा। हम इसके साथ ये अर्ज़ करते हैं कि अब क़यामत तक रब्बे मुहम्मद पुकारा जाएगा। क्या पुकारा जाएगा जी? रब्बे मुहम्मद पुकारा जाएगा। रब्बे मुहम्मद रब्बे मुहम्मद रब्बे मुहम्मद, उस रब की कसम जो मुहम्मद मुस्तफ़ा का रब है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह के पाक नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कायनात के खालिक ने ज़मीन पे भी सरदारियाँ अता फरमाई, हशर में भी सरदारियाँ अता फरमाई, आखिरत में भी सरदारियाँ अता फरमाई, और जन्नत में भी सरदारियाँ अता फरमाई। लिहाजा ये बात अपने दिलों में नक्श करें। अल्लाह ताला मुझे और आपको तौफीक अता फरमाए कि हमारी ज़िंदगी भी इसी अकीदे पे रहे और हमें मौत भी इसी अकीदे पे आए। अब मुख्तसर वक़्त में हम बात कर लें, नबी दो जहाँ सरवर अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़ाहरी हयात मुबारका में दो लोगों ने नबूवत का दावा किया। एक का नाम था असवद अनसी और एक है मुसलिमा कज़्ज़ाब। सही बुखारी शरीफ में आता है कि नबी दो जहाँ सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ख्वाब में मैंने अपने हाथों पे दो सोने के कंगन देखे, तो मुझे ये अच्छे नहीं लगे, तो मुझे हुक्म हुआ कि प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फूंक मारो। मैंने फूंक मारी तो वो दोनों उड़ गए। तो हुजूर फरमाते हैं, मैंने इससे ये समझा कि एक सनआ में असवद अनसी है जो नबूवत का दावेदार है, और एक यमामा में मुसलिमा कज़्ज़ाब है जो नबूवत का दावेदार है। तो मैंने ये तबीर समझी कि ये दो जो झूठे नबूवत के दावेदार हैं, ये मेरी फूंक से ही उड़ जाएंगे, फूंक से ही उड़ जाएंगे, अल्लाह ताला इन्हें तबाह बर्बाद कर देगा। हबीब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जब आखिरी अयाम मुबारक थे, कुछ मौरखी ने लिखा कि हजूर के बिल्कुल आखिरी विसाले बाकमाल के दिनों में एक या दो दिन रहते थे जब असवद अनसी को कत्ल किया गया, और बाज़ ने लिखा कि ये रबीउन नूर शरीफ के आखिर में इसको कत्ल किया गया। किसको जी? असवद अनसी को। किसको? इसने सनआन, नजरान और यमन का इलाका सारा इस पर यह हुक्मरानी कर ली थी।
خالد بن سعید بن عاص اور عمر بن حرام، یہ دو حضور کی طرف سے وہاں گورنر تھے صحابی رسول، ان کو اس نے نکال دیا۔ انہوں نے مدینہ شریف میں آ کے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، تو آپ نے ایک خط لکھا، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیا۔ وہ وہاں جا کے انہوں نے جو با اعتماد لوگ تھے ان تک پہنچایا۔ حضور نے حکم فرمایا کہ یہیں کے علاقے کے لوگ مل کر اس کا سد باب کرو۔ فیروز نامی وہ نیک اچھے بندے کہ جنہوں نے، فیروز دیلمی، جنہوں نے گھر میں گھس کر اس کی گردن کو توڑا اور یہ اسود انسی مر گیا۔ دوسرا کیا نام ہے جی؟ مسلمہ کذاب۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانہ وصال کے بعد یہ اپنے پورے زور سے آیا، اور ایک طلحہ بن اسدی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، پھر وہ گرفتار ہوا حضرت سیدنا خالد بن ولید کے ہاتھوں۔ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا گیا، اس نے توبہ کر لی اور کلمہ طیبہ پڑھ کر واپس آیا۔ ایک تھی عورت جس کا نام تھا سجاح۔ کیا نام تھا جی؟ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اس نے کہا یہ جو مسلمہ ابن کذاب ہے، جب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تب اس کی عمر 100 سال تھی۔ کتنی سی؟ تو اس نے کہا جنہوں 100 سال دے بابے بھی منہ پھٹی ہون دے تو منہ چو گند کڈی جان دے، میں بھی کہہ لواں۔ اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، اور لشکر لے کر جب یہ مسلمہ ابن کذاب کے سامنے آئی تو آپس میں ان کا نکاح ہو گیا، شادی کر لی، اور کہا جی شادی کا تحفہ یہ ملا ہے کہ فجر اور عشاء کی نماز معاف ہو گئی ہے، فجر ہو معاف ہو گئی۔ مسلمہ ابن کذاب کے بارے میں صحیح بخاری کی روایات میں آتا ہے کہ یہ اپنے کافی لاؤ لشکر پورے مریدین کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا۔ مدینہ شریف میں یہ آیا، اپنی بیوی کے گھر ٹھہرا، بنت حارث کے گھر۔ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار کے سردار ہیں اور صحابی رسول، ان کو ساتھ لیا اور اس کے ساتھ گفتگو فرمائی۔ تو آپ نے فرمایا بھی سدھر جاؤ، یہ غلط دعوے نہ کرو۔ اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر تم یہ لکھ دو کہ تمہارے وصال کے بعد نائب میں ہوں گا اور حکومت مجھے دی جائے گی تو پھر ٹھیک ہے، وگرنہ میرا نبوت کا دعویٰ یہیں پہ ٹھہرا رہے گا۔ ثابت بن قیس فرماتے ہیں اللہ کے پاک نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے ہاتھ مبارک میں ایک شاخ تھی خشک۔ حضور نے اس شاخ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا مسلمہ، اللہ نے مجھے زمین کی سرداریاں عطا فرمائی ہیں، اس میں سے اگر تو مجھے یہ شاخ کا کہے نا تو میں یہ بھی تجھے نہ دوں۔ باقی رہی یہ بات کہ ابھی توبہ کر لے گا تو اللہ تجھے بخش دے گا، اگر تو نے توبہ نہ کی تو پھر کائنات کے خالق نے جو فیصلہ کیا ہے وہ تمہارے لیے لکھا جا چکا ہے۔ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے وہ جو خواب دیکھا ہے نا اس خواب کی تعبیر تیرے ساتھ ہی ہوگی، یہ معنی نہیں چلا گیا۔ جب نبی دو جہاں سرور انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال با کمال ہوا تو اس نے علی اعلان لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیا۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلا لشکر بھیجا اس کے مقابلے میں تو اس کے پاس 40,000 کی تعداد تھی لشکر کی۔ کتنی؟ اب آپ نے توجہ کرنی ہے، منصب اپنا سر ہلالا، ایک دفعہ سبحان اللہ کہیں۔ جب آپ کو سمجھداری والی گڑی بات بتائیں تو پھر تسی سن لگ پیندے جی، کی کر دے جی؟ سمجھ آ رہی ہے؟ کہندے آ رہی ہے۔ پہلا لشکر بھیجا حضرت اکرمہ بن ابی جہل اور شرجیل بن حسانہ، ان دو صحابیوں کو بھیج کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لشکر کو بھیجا کہ جاؤ اس سے نپٹو۔ اس کے بعد دوسرا لشکر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت جناب سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرپرستی میں بھیجا۔
اب آپ سب نے توجہ کرنی ہے، کسی نے سنا نہیں ہے، پہلے نام سن لیں جناب۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ یہ کتنی بڑی بات تھی کہ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب سے سورج طلوع ہو رہا ہے اس نے نبیوں رسولوں کے بعد صدیق اکبر سے افضل شخص نہیں دیکھا۔ کس کے؟ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات مبارکہ میں جنہیں اپنے مصلے پہ کھڑا کیا، اور اللہ کے پاک نبی نے فرمایا جس جگہ، جس قوم میں، جس وقت میں میرا صدیق ہو نا وہاں مصلے پہ صرف صدیق ہی کھڑا ہوگا، کوئی اور امامت نہیں کر سکتا۔ یہ صدیق اکبر ہے۔ اور آپ اندازہ کیجئے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب حیران ہوں گے کہ یہ صرف اللہ اس کا رسول جانتا ہے کہ کس کو کیا سعادت عطا فرمائی جائے گی۔ ساری دنیا حیران ہے کہ جوش ولولہ اور جذبے میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رحم دلی، متانت، بردباری میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ایسی ہے نا جی۔ لیکن کمال دیکھیے، جب یہ خلیفہ بنے تو لوگوں نے کہا یا خلیفۃ اللہ، اے اللہ کے خلیفہ، تو آپ نے فرمایا نہیں، اللہ کے خلیفہ محمد مصطفیٰ تھے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرمایا مجھے اللہ کے رسول کا نائب کہو، مجھے رسول اللہ کا خلیفہ کہو۔ یہ اللہ کی عزت کی قسم ہے، ان معاملات کو ہینڈل کرنا یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی کمال ہے، جن کو لوگوں نے کہا کہ یہ نرم دل ہے، نرم مزاج ہے، یہ کھڑا نہیں ہو پائے گا۔ اور پھر وہ آسمان میں منظر دیکھا کہ ممبر رسول پر صدیق اکبر دنیا والوں کو یہ پیغام دے رہے تھے کہ میرے ان جملوں سے رہتی دنیا تک جب بھی اس طرح کا کوئی جھوٹا فتنہ اٹھے تو صدیق کے الفاظ کو یاد کرنا۔ صدیق اکبر ممبر رسول میں کہہ رہے تھے، کوئی بدر والا ہو، کوئی احد والا ہو، کوئی مہاجرین میں سے ہو، کوئی انصار میں سے ہو، کوئی جتنا بھی زیادہ قیمتی نور کا موتی اور نور کا ٹکڑا ہو، مجھے مدینے میں کوئی بندہ نظر نہ آئے، نکلو اور رسول اللہ کے ختم نبوت پر پہرا دینے کے لیے مدینے سے باہر نکل جاؤ، سارے جاؤ اور مسلم ابن کذاب کے سر کو کاٹ کر بتاؤ نبی کے غلام کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں۔ اب اگلا جملہ دیکھیے، اب اگلا جملہ دیکھیے، حضور یہ ایک جملہ قیامت تک کے لیے مسلمانوں کو جوش دلاتا ہے۔ یہ صدیق اکبر ہے جسے لوگ نرم مزاج کہہ رہے تھے، یہ وہ صدیق اکبر ہیں جنہیں لوگ تحمل مزاج کہہ رہے تھے، جنہیں یہ کہا جاتا تھا رسول اللہ کے مصلی پہ یہ کھڑے نہیں ہو پائیں گے، یہ رو پڑیں گے، عمر کو کھڑا کرو، وہ بڑا جوش والا ہے، وہ بڑے پکے دل والا ہے۔ یہ صدیق اکبر کہہ رہے تھے نکلو سارے یمامہ کی طرف، نکلو سارے یمامہ کی طرف۔ فرمایا نکل جاؤ، میری فکر نہ کرنا، اگر بھیڑیے آ کر میرے گوشت کو نوچ جائیں، میں جہاں کھڑا یہ صدائیں دیتا رہوں گا۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، رب نے صرف ایک ہی نبی بھیجا ہے جو آخری نبی ہے، وہ محمد مصطفیٰ کی ذات ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ زندہ باد۔ یہ کس کے الفاظ ہیں؟ اونچی بولیے۔ حضور جانتے تھے کہ میں نے صدیق کو جو تیار کیا ہے نا، یہ کھڑا رہے گا، یہ ہینڈل کرے گا معاملات کو۔ یہاں صرف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی چل سکتے تھے، اور انہوں نے ان چیزوں کو ہینڈل کر کے دکھایا۔
پھر آپ نے فرمایا جب شرجیل بن حسنہ اور اکرمہ بن ابی جاہل، یہ حضرت سیدنا اکرمہ حضور کے صحابی ہیں، وہاں کچھ مسٹیک ہوئی، حضرت صدیق اکبر نے فرمایا تھا کہ پہلے جا کے پہل نہ کرنا، ذرا انتظار کرنا، تو انہوں نے پہل کر دی، تو پہلا حملہ کچھ ٹھیک نہ بیٹھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اب توجہ میری طرف کریے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا اب کسی چنے ہوئے بندے کو بھیجیے۔ آپ نے فرمایا فکر نہ کرو، اب میں جو بندہ بھیجنے والا ہوں نا، اسے کبھی شکست نہیں ہوتی۔ کہا جی کس کو؟ فرمایا میں سیف من سیوف اللہ، میں اب اللہ کی تلوار کو بھیجنے لگا ہوں۔ کس کو؟ ایک دفعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت آئی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، کسی نے لگائی، چونکہ تحقیقات کا زمانہ تھا تو تحقیقات ہونی چاہیے تھی۔ حضور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جوشیلے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو شیر بنایا تھا، تو کھڑے ہو کر کہنے لگے امیر المومنین صدیق اکبر، اے خلیفۃ الرسول، حضرت خالد بن ولید کو معزول کر دیں، ان کو واپس بلائیں۔ آپ کو پتہ ہے حضرت صدیق اکبر نے کتنا پیارا جملہ کہا؟ فرمایا پیارے عمر، میں اللہ کی تلوار کو نیام میں نہیں ڈالوں گا، اس کو نکلا رہنے دو، دنیا کو بتانا ہے کہ میرا مصطفیٰ کریم جسے اللہ کی تلوار کہے اس کی کاٹ کتنی ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 5 6 7 عظیم شخصیات کا ساتھ ساتھ میں تعارف کرواؤں گا تو کہ وقت بھی مختصر ہے، 10:30 بجے خطاب شروع ہونا ہے۔ قبلہ شاہ صاحب آگے۔ اب توجہ، آپ کی بڑی مہربانی، الحمدللہ ثم الحمدللہ، سارے دی نیند اڑ گئی ہے نا؟ جڑا ستا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے، یہ مطلب ہے سارے ہی جاگتے ہیں۔ آپ کی بڑی مہربانی۔ اب توجہ میری طرف کی، پہلا نام کیا ہے؟ جناب سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ۔ ایک نام ہے، پہلے اس کو بھی ساتھ چلیں، اس کو ذرا ٹھہر کے جوڑتے ہیں۔ ایک نام اور سنیں آپ، زید بن خطاب۔ کیا نام ہے؟ یہ حضور جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں۔ ان کی شہادت پہ حضور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت روئے تھے، بڑے جلیل القدر صحابی رسول ہیں۔ کیا نام ہے؟ نام سنتے جائیں۔ ادھر 40,000 کا لشکر ہے، ادھر صرف 13,000 ہے۔ کتنے؟ ادھر 40,000۔ ایک نام اور سنیں، حضرت سیدنا ابو حذیفہ۔ کیا نام ہے؟ ایک ثابت بن قیس بن شماس، یہ وہ صحابی رسول ہیں جو حضور کے ساتھ گئے تھے مسلمہ کے ساتھ بات چیت کرنے۔ ایک نام سنیں جی، حضرت جناب سیدنا سالم۔ کیا نام ہے؟ نام آپ نے یاد رکھنے۔ کیا نام ہے؟ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ کتنا اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو جڑاں بندہ عطا فرمایا ہے۔ کیا نام ہے؟ امی جان عائشہ صدیقہ غالباً رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، عشاء کی نماز پڑھ کے حضور گھر تشریف لے آئے، حضور آرام فرمانے کے لیے لیٹ گئی، میں کھڑکی کے پاس کھڑی رہی، چونکہ وہ کھڑکی مبارک مسجد نبی میں کھلتی تھی، تو 2-4 گھڑیاں حضور نے انتظار فرمایا، پھر فرمایا عائشہ کیا ہے؟ میں نے عرض کی حضور مسجد میں نا کوئی بندہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، آواز بڑی پیاری ہے، آواز بڑی پیاری ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ عائشہ پرے ہٹو میں بھی ذرا دیکھوں۔ امی جان فرماتی ہیں اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کھڑکی سے دیکھا نا تو مسجد نبوی میں جو تلاوت کر رہے تھے وہ حضرت سالم تھے۔ کیا نام تھے جی؟ یہ ان 4 اصحاب میں سے ہیں حضرت سالم، ان 4 اصحاب رسول میں سے حضرت سالم بھی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے پاک نبی نے فرمایا، حضور نے فرمایا جس نے میرے بعد قرآن سیکھنا ہو وہ سالم سے سیکھے۔ اب لفظ سن لیں،
حضور نے حضرت سالم کو دیکھا، ان کی تلاوت کو سنا. کس نے؟ آئے قربان جائیں نا جی، ساری دنیا کے کان ترسیں رسول اللہ کی تلاوت کے لیے، اور حضور تلاوت سنیں. حضور نے تلاوت سن کے ہاتھ اٹھائے، اللہ الحمدللہ. حضور نے عرض کی پاک پروردگار ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، تو نے میری امت میں سالم جیسا بندہ بھی دیا ہے. آپ اندازہ کریں حضرت سالم یہ موجود تھے اس میں. یہ پھر ایسے لڑے کہ ان کو مہاجرین کا جھنڈا دیا گیا اس لشکر میں. تو کسی نے کہا اب قاری قرآن اور حافظ قرآن بھی جھنڈے پکڑیں گے، قاری قرآن اور حافظ قرآن بھی جھنڈے پکڑیں گے. تو حضرت سیدنا سالم نے پیچھے مڑ کر فرمایا اگر ایک پاؤں بھی میں پھسل گیا نا تو مجھے حافظ قرآن نہ کہنا. جھنڈا پکڑ کے یوں ناف تک زمین میں گڑھا کھود کر یہ بندہ کھڑا رہا، مٹی ڈلوا دی، جھنڈا پکڑا رہا اور کھڑے رہے. جب شہید ہو گئے وہاں حضور کی ناموس رسالت اور ختم نبوت کے پہ پہرا دیتے ہوئے جب شہید ہونے لگے تو فرمایا اس بات کرنے والے کو بتا جانا کہ زمین و آسمان گواہ رہے میں نے سینے پہ نیزے کھائے ہیں. ایک نام ہے وحشی بن حرب. کیا نام ہے؟ عبید اللہ بن عدی بن خیار. یہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ میرا ایک دوست تھا جعفر بن امیہ دمری. اس نے مجھے کہا کہ اس علاقے میں آئے ہوئے ہیں تو چلو وحشی بن حرب سے ملتے ہیں. یہ بعد کی بات ہے. تو ہم چلے گئے تو دیکھا کہ دیوار کے سائے کے ساتھ حضرت سیدنا وحشی بن حرب ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے. عبید اللہ بن عدی بن خیار کہتا ہے کہ میں نے اپنے چہرے پہ نقاب کیا ہوا تھا، صرف آنکھیں نظر آتی تھیں اور نیچے سے صرف پاؤں نظر آتے تھے. میں نے وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کہا. انہوں نے میری طرف ایک طرف دیکھا اور سلام کا جواب دیا. تو میں نے کہا مجھے پہچانا؟ حضرت وحشی نے فرمایا پہچانا تو نہیں لیکن مجھے اتنا یاد ہے کہ مکہ المکرمہ میں عدی بن خیار نے ایک عورت سے نکاح کیا تھا، اس سے ایک بیٹا پیدا ہوا تھا. میں اس کو اٹھا کر رضائی جو دودھ پلانے والی عورتیں ہوتی ہیں دائیاں ان کے پاس لے کے گیا تھا. میں ابھی تک اس کے پاؤں پہچانتا ہوں، وہ تیرے پاؤں ہیں. یہ صحیح بخاری شریف میں حدیث موجود ہے. اس وقت میں نے تجھے اٹھایا تھا تو میں تیرے پاؤں پہچانتا ہوں، تو اس کا بیٹا ہے. تو عبید اللہ بن عدی بن خیار کہتے ہیں کہ میں نے اپنے چہرے سے نقاب کو ہٹایا اور میں نے کہا ہاں میں وہی ہوں. حضرت وحشی نے فرمایا کس لیے آنا ہوا؟ تو ہم نے کہا جی کہ ہم آپ کی زبان سے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سننا چاہتے ہیں. آپ نے فرمایا وقت گزر گیا، وہ بات رہنے دو. اس نے کہا نہیں جی ہم نے آپ کی زبان سے سننا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ وہ اس طرح ہوا کہ میرا آقا جبیر بن مطعم نے مجھے کہا کہ تمہیں آزادی تب ملے گی جب تم حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دو. میں چھوٹے قسم کا جو نیزہ تھا اس کو پھینکنے میں ماہر تھا، دور سے نشانہ میرا بڑا ٹھیک تھا. تو میں جنگ احد میں آ گیا، غزوہ احد میں چھپ کے کھڑا ہو گیا. تو جب حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے للکار کر ایک کافر کو قتل کیا تو واپس مڑنے لگے تو میں نے وہ اپنا چھوٹا نیزہ پھینکا، وہ آپ کے جسم سے آر پار ہوا اور آپ شہید ہو گئے. تو جب مکہ فتح ہوا تو میں وہاں سے بھاگ گیا طائف. جب طائف والے بھی حضور کے غلام ہوئے تو میں نے کہا میں کدھر جاؤں؟ تو کسی نے مجھے کہا کہ یہ بادشاہوں کی جگہ بادشاہ نہیں ہے، یہ اللہ کا نبی ہے، اگر معافی مانگی جائے تو یہ معاف کر دیتا ہے. حضرت وحشی فرماتے ہیں میں اس
قافلے کے ساتھ آیا جو حضور کی بارگاہ میں اسلام لانے کے لیے حاضر ہوا تھا۔ تو میں نے اسلام پیش کیا، کلمہ پڑھا، اور حضور نے فرمایا تم ہی وحشی ہو؟ میں نے عرض کی جی میں ہی وحشی ہوں۔ فرمایا تم نے ہی میرے چچا میرے حمزہ کو شہید کیا؟ تو میں نے کہا حضور جو آپ نے سنا وہ صحیح سنا۔ فرمایا وحشی ایسے اتنا کر سکتے ہو کہ میرے سامنے نہ آنا؟ فرماتے میں وہاں سے پھر نکل گیا، پھر میں حضور کے سامنے نہیں آیا۔ پھر حضور کا وصال ہوا، پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بنے، تو میرے کان میں آواز پڑی کہ ایک جھوٹا نبوت کا دعویٰ دار کذاب مسلمہ ہے، تو اس کی طرف مسلمانوں کا لشکر جا رہا ہے۔ تو میں نے اپنے دل میں کہا ہو نہ ہو مجھے جانا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ رب کریم میرے ہاتھوں سے اس کو قتل کروا دے۔ وحشی بن حرب کہتے ہیں کہ میں اس لشکر میں گیا، بڑا وہ زور کا مارکا تھا، 1200 لکھا، کسی نے 600 لکھا، کسی نے 700 لکھا، اصحاب رسول کی وہاں شہادتیں ہوئیں، حفاظ کرام شہید ہوئے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے حشر کے میدان میں جب شہداء کی گنتی ہوگی تو سب سے زیادہ عزت والے شہداء ہم انصار میں سے ہوں گے۔ تو آپ سے پوچھے گا کیوں؟ آپ نے فرمایا بھائی دیکھو احد میں 70 کے قریب انصار شہداء ہیں، بئر معونہ میں 70 کے قریب انصار شہداء ہیں، اور جنگ یمامہ میں بھی 70 کے قریب انصار شہداء ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ہماری شہداء کی تعداد زیادہ ہے۔ وحشی بن حرب فرماتے ہیں میں چھپا رہا، تو میں نے ایک جگہ اس مسلمہ کو کھڑے ہوئے دیکھ لیا، تو میں نے پھر تاک کے مارا نیزہ، وہ اس کے سینے سے آر پار ہوا، اور ایک انصاری شخص جو پاس کھڑے تھے انہوں نے اس کی گردن کو اتار دیا۔ اس کی لونڈی اس کی باندھی جو مسلمہ کی تھی اس نے چھت سے دیکھ رہی تھی، اس نے وہیں سے پکارا اوے مسلمہ کو مار دیا گیا، ایک حبشی غلام نے مار دیا۔ تو حضرت سیدنا وحشی بن حرب فرمایا کرتے تھے اسلام لانے سے پہلے میرے ہاتھوں سے دنیا کا سب سے بہترین انسان شہید ہوا ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ موت سے پہلے رب کریم نے اسلام کی دولت کے بعد میرے ہاتھوں سے دنیا کا سب سے ذلیل انسان مروایا ہے۔ اس کا کیا نام تھا جی؟ مسلمہ ابن کذاب۔ اب یہ جو لشکر جو جنگ شروع ہوئی نا جی، ایک نام اور سن لیں، برا بن مالک۔ کیا نام ہے؟ یہ حضرت جناب سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے سوتیلے بھائی ہیں، یعنی والدہ علیحدہ ہیں، باپ ایک ہے، انس بن مالک اور برا بن مالک۔ برا بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی رسول ہیں کہ جن کو اللہ کے پاک نبی نے دیکھ کے فرمایا تھا برا تم میری امت میں سے ان افراد میں سے ہو جو رب کی ذات پر قسم اٹھا لیں تو اللہ قسم کو پورا فرما دیتا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے، ایک باغ تھا، باغ کیا تھا؟ وہ بہت بڑا سمجھے قلعہ تھا، اس کا نام تھا حدیقۃ الرحمن۔ اس میں جو لاسٹ جنگ ہوئی اتنے لاشیں گرے کہ اس کا نام پڑ گیا حدیقۃ الموت۔ کیا نام پڑا؟ یعنی موت کا باغ۔ اب وہ اندر اور مسلمان باہر، محاصرہ ہو چکا، تابڑ توڑ حملے ہو رہے ہیں اور اندر نہیں جا پا رہے۔ اب اندر دشمنوں کا لشکر ہے۔ برا بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کسی طریقے سے مجھے دیوار کے اوپر چڑھاؤ، میں اندر جا کے دروازہ کھول دوں گا۔ انہوں نے کہا بھئی یہ تو موت کو دعوت دینا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے یہ وہ لوگ ہیں جو ان کی مثل اس وقت دھرتی پہ کوئی نہ تھا، چنے ہوئے لوگ جنہوں نے رسول دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ پہرا دیا اور اپنی جانوں کو پیش کیا۔ اب برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 4 5 10 15 ایک شاخے سے بنائی گئی، اس کے اوپر بٹھایا گیا، باندھ کے ان کو، اور نیچے نیزوں سے اس کو اوپر کیا گیا اور زور لگا کے ایسے پھینکا گیا۔ ایک برا بن مالک ہیں اور دوسری طرف 40,000 کا لشکر اندر باندھ ہے۔ ایک برا بن مالک اکیلے لڑتے لڑتے انہوں نے دروازے کو کھولا اور جناب پھر مسلمانوں کا لشکر اندر گیا۔
پھر جو گاجر اور مولی کی طرح کاٹے، اور یہ جو تھا مسلمہ بن کذاب جو خود کو نبوت کا دعوے دار کہتا تھا، حال اس کا یہ تھا، اس کو کہا جاتا کہ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو رب کریم نے بڑے بڑے معجزات عطا فرمائے، تم بھی کیوں کرو؟ جیسے ایک محمد بن حاتب فرماتے ہیں کہ میری والدہ محترمہ نے مجھے کہا کہ بیٹے تیری عمر بہت چھوٹی سی تھی اور میں حبشہ سے تجھے لے کر واپس آ رہی تھی، ایک رات کا فاصلہ رہ گیا تھا جب ہم نے پڑاؤ کیا مدینہ المنورہ سے، تو میں نے ہانڈی چڑھائی، اس پہ سالن پکانا شروع کیا، تو لکڑیاں کم پڑ گئی، میں لکڑیاں دیکھنے گئی تو پیچھے سے تو چھوٹا تھا، تو نے ہانڈی کو کھینچا اور وہ تیرے بازو پہ گر گیا، بازو جل گیا، میں تجھے اٹھا کے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا بیٹا محمد بن حاتب ہے، اس کا پورا بازو جل گیا ہے، تو مہربانی فرمائیے، کرم فرمائیے۔ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے والدہ فرماتی ہیں کہ محمد بن حاتب کو کہا بیٹا تیرے منہ میں حضور نے اپنا لعاب دہن ڈالا، تیرے اس جلے ہوئے حصے پہ حضور نے اپنا لعاب دہن لگایا۔ فرماتی ہیں اللہ کی عزت کی قسم ہے حضور کا لعاب دہن لگا ہی تھا کہ رب کریم نے شفا عطا فرمائی۔ حضور کے تو معجزات ہیں، اس سے کہا گیا کہ تم بھی کو دکھاؤ، اس نے کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کسی بچے کو لے کر آؤ، بچے کو لے کر آئے، اس نے اس کے ہاتھ پہ ایسے سر پہ ہاتھ رکھا اور یوں یوں کیا بھی میرا معجزہ دیکھو، تو جیسے ہی ہاتھ آیا وہ گنجا ہو گیا، کیا ہو گیا جی؟ گنجا ہی ہو گیا۔ کنویں پہ اس نے کہا جی میں بھی اپنا وہ گند ڈالتا ہوں، منہ سے نکلا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، انشاءاللہ تو نہیں، کہنے لگا جی کہ میں ڈالتا ہوں تھوک تو دیکھنا ابھی میٹھا ہو جائے گا، اس نے جیسے ہی اپنا وہ گند بلا ڈالا تو وہ کڑوا ہو گیا، کیا ہو گیا جی؟ کڑوا، یہ اس کے حالات تھے۔ تو اب جب اندر جناب آمنے سامنے لشکر ہوئے نا، تو اس کو کسی نے کہا بھی وہ سنا تیرے کو جڑا وہی لے کے ہوندا ہن کی کہندا ہے، ہن کی کریے؟ تو اس نے اپنے اوپر وہ ڈالا، چادر ڈالی اور یوں یوں کیا اور کہنے لگا جی وہی آئیے کہ ثابت قدم رہو، کامیابی صرف تمہاری ہے۔ اور پھر جناب لڑے، پھر لڑے، اب ہاتھ پیر نظر نہیں آ رہے تھے تو دل دہل رہے تھے، اصحاب رسول تو 13,000 کے باوجود بھی کھڑے ہوئے تھے اور بتا رہے تھے ہم جناب نہ اسلحہ دیکھتے ہیں نہ تعداد دیکھتے ہیں، ہمارا بھروسہ صرف رب کریم کی ذات پہ ہوتا ہے۔ لڑائی ہو رہی ہے، اب اس نے چودھری صاحب نے پھر اپنے اوپر چادروں کو ڈالا، اب اس نے حالات تو دیکھ لیے، سر کو ہلایا، یوں یوں کیا اور کہنے لگا وہی آئی ہے کہ بھاگو، کیا کرو جی؟ بھاگو۔ اس کو اتنا نہیں پتا کہ جو امت کے سرداروں میں سے ایک سردار ہیں جن کا نام حضور جناب سیدنا مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہے، جنہیں اللہ کے پیارے نبی نے اللہ کا شیر کہا، شیر خدا بھی فرماتے ہیں کہ جب جنگ اپنے عروج پہ ہوتی تھی اس وقت ہم بھی نبی دو جہاں کے پیچھے چھپ کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ کن کے پیچھے؟ حضور کے پیچھے۔ اللہ نے ہمارے نبی کو اتنا بہادر و شجاع بنایا تھا، تو یہ کیا کہنے لگا؟ پجیے، وہی کی آئی ہے اتھوں پجو۔ تو پھر جناب اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت حضرت وحشی کو عطا فرمائی، انہوں نے مارا اس کو نیزہ اور گرا لیا، باقی پکڑ تکڑ ہوئی، بہت سے قتل ہوئے، گرفتار ہوئے، اور اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو وہ فتح عطا فرما دی۔ آپ اندازہ کیجئے جو ثابت بن قیس بن شماس حضور کے ساتھ گئے تھے نا یہ مذاکرات کے لیے، یہ وہاں موجود تھے، انہوں نے مسلمانوں کو کہا مسلمانوں بات یہ ہے آج رسول دو جہاں سرور انبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کے خطب نبوت پہ پہرا دینے کی بات ہے، میں اس لشکر میں گھس جاؤں گا اور واپس نہیں آؤں گا، یا مار دوں گا یا شہید ہو جاؤں گا۔ حضور فاروق اعظم کے جو بھائی ہیں زید بن خطاب، انہوں نے جناب یہ نعرہ مارا کہ لوگوں سنو
میں ہوں زید بن خطاب، میں رسول دو جہاں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ پہرا دیتے ہوئے اس لشکر میں گھس جاؤں گا، یا ماروں گا یا مر جاؤں گا، واپس نہیں آؤں گا، جتنوں کو مار سکا ماروں گا، شہید ہو گیا تو شہید ہو جاؤں گا، لیکن پہرا دیتے ہوئے جاؤں گا کہ ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا رب نے کوئی پیدا ہی نہیں کیا۔ ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اعلان فرمایا کہ لوگوں 30 کے قریب دجال کذاب آئیں گے، جنہیں لگے گا کہ ہم اللہ کے نبی ہیں، وہ دعویٰ کریں گے جھوٹا، لیکن یاد رکھنا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ مورخین نے، سیرت نگاروں نے جو ڈیٹا نکالا ہے، آپ گوگل پہ لکھیں تو وہ ڈیٹا سامنے آ جاتا ہے۔ کسی نے 22 کسی نے 24 کے قریب یہ مرزا کانے قادیانی تک شمار کیے، 22 یا 24 کے قریب لوگ وہ ہوئے جنہوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو نیست و نابود ہی کیا۔ کائنات کا خالق جب تک ہمیں زندہ رکھے اپنے پاک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی میں زندہ رکھے۔ کائنات کا خالق جب ہمیں موت آئے تو پیارے حبیب کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں میرے رب کریم مجھے اور آپ کو موت عطا فرمائے۔